یہ صرف وقف کی جائیداد زمین کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس میں مساجد بھی ہیں، درگاہیں بھی ہیں، خانقاہ بھی ہے۔ بلکہ اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، یہ ہمارے لیے NRC ہوگا ایک قسم سے، کہ جائیدادیں اس میں سٹیزنشپ ختم کرنا تھا، اس میں ہماری جائیدادوں کو چھین لیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس بات کا ذکر ابھی کیا گیا، یہ مرکزی حکومت BJP کی 1.5 مہینے کے اندر وقف ایک نیا قانون لانا چاہتی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہی ہے کہ مسلمانوں کی وقف کی جائیدادوں کو چھین لیا جائے، اور ایک بتایا جا رہا ہے کہ خواتین ممبر نہیں بنا رہے، ہم ان کو ممبر بنائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس BJP کے پاس ایک بھی مسلمان MP نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی جب بات کرتے ہیں تو مذاق سے زیادہ بات وہ بدتر ہو جاتی ہے۔ دوسری، اس جو میڈیا کی رپورٹ ہے اس میں یہ بات کہی گئی کہ وقف ٹریبیونل کو کمزور کیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ وقف ٹریبیونل میں جو جج بنایا جاتا ہے وہ متعلقہ ریاست کے چیف جسٹس کی اجازت سے ڈسٹرکٹ جج کو بنایا جاتا ہے، اور 2 ایسے لوگوں کو ممبر بنایا جاتا ہے جن کو وقف کے قانون کے متعلق ان کو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ فیصلہ ٹریبیونل میں آ جانے کے بعد ہائی کورٹ میں ریویژن پٹیشن ڈالا جاتا ہے۔ تو BJP کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ریویژن پٹیشن نہیں، بلکہ یہ میڈیا کی رپورٹس کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، اپیل ڈالا جائے گا، اور پھر اس میں جو میڈیا کی رپورٹ ہے نہیں معلوم، بل دیکھنے کے بعد سچائی معلوم ہوگی، مگر میڈیا کی رپورٹ میں یہ بات بھی کہی گئی کہ اگر کسی وقف جائیداد پر ڈسپیوٹ ہے تو اس کو اس وہاں کی ریاستی حکومت اثر نو اس کا سروے کرائے گی یا معلوم کرائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ وقف کی جائیداد وقف اس وقت بنتی ہے جب کوئی مسلمان اپنی جائیداد وقف دیتا ہے اور اپنا منشے وقف کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے متولی یہ رہیں گے، اور اس وقف جائیداد سے جو آمدنی ہوگی وہ اس مقصد کے تحت استعمال ہوگی۔ اس کے بعد سروے کمشنر سروے کرتا ہے جو حکومت کی طرف سے منتخب ہوتا ہے۔ سروے کمشنر اپنی رپورٹ میں جب یہ کہتا ہے کہ جائیداد اسد الدین اویسی کی ہے، اس کے بعد وہ حکومت سے کہتا ہے کہ گزٹ جاری کرو۔ جب گزٹ جاری کی جاتی ہے تو 1 سال کا وقت ملتا ہے مسلمانوں کو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھائی بہن یا رشتہ دار کی جائیداد ہوگی۔ 1 سال کے بعد اگر کوئی آبجیکشن نہیں آتا تو فائنلٹی ہو جاتی ہے، مگر غیر مسلم لوگوں کو کبھی بھی اس کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ تو BJP یہ کہنا چاہتی ہے کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوگا، مثال کے طور پر حاجی ملنگ درگاہ ممبئی میں ہے، حاجی علی درگاہ ہے، کئی مساجد ہیں، اگر وہاں پر ڈسپیوٹ ہوگا تو اثر نو دیکھا جائے گا کہ وقف کیسے ہوئی۔ اب جب کہ گزٹ میں کوئی پراپرٹی کا نام آ چکا ہے اور اگر ڈسپیوٹ ہوگا تو اس کو کورٹ کو جانا چاہیے۔ تو نریندر مودی جو دنیا کے سب سے بہترین جج ہیں، قانون بھی بہت بڑا جانتے ہیں مگر ڈگری نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھوں گا کہ کیسے وقف ہوا اس کو، مانے ایگزیکیوٹو اپنے ہاتھ میں لے کر یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ جائیداد وقف ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ان کی پوری کوشش یہی ہے کہ جتنی جائیدادیں ہیں اس کو مسلمانوں کی قبضہ کیا جائے۔ 8 لاکھ جائیدادیں ہیں، جس میں سے نریندر مودی کو جھوٹ بولنا بھی صحیح نہیں آیا کہ وہ صرف 15 جائیدادوں کی مثال دیتے ہیں۔ میڈیا کو جو محبت کے خط روانہ کیے گئے سب کے سب بکواس ہیں۔ تو بہرحال یہ کوشش کی جا رہی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم تمام مسلم اراکین پارلیمان اس کی مخالفت کریں گے، اور حکومت کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ مسلمان اس کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ صرف وقف کی جائیداد زمین کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس میں مساجد بھی ہیں، درگاہیں بھی ہیں، خانقاہ بھی ہیں۔ بلکہ اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، یہ ہمارے لیے NRC ہوگا ایک قسم سے، کہ جائیدادیں اس میں سٹیزنشپ ختم کرنا تھا، اس میں ہماری جائیدادوں کو چھین لیا جائے۔ یہ ان کی کوشش ہے، اس لیے ہم تمام کو مل کر اس کی مخالفت کرنی چاہیے، اور جو سیاسی پارٹیاں نریندر مودی کا ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جس کو مسلمان قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں رہے گا۔